الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وقال اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 7 روزہ مکالمہ بین الادیان و حقانیت اسلام کورس کا 6واں دن اور ابھی تیسری نشست ہے۔ آج صبح سے ہم موجودہ عیسائیت اور مسیحیت کے بنیادی افکار اور نظریات سے متعلق تحقیقی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ صبح ہم نے موجودہ نظریات کے بانی پولس کا تعارف اور اس کا پس منظر بیان کیا تھا کہ کس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہونے کے باوجود عیسائیت میں داخل ہوا اور اس نے ایسے نظریات جن کا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے تعلق نہیں تھا عیسائیت کے اندر پھیلائے، اور پھر عیسائیت کے موجودہ تمام عقائد اور نظریات کی بنیاد عقیدہ کفارہ پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ ابھی ہم مختصراً گفتگو عقیدہ تثلیث پر اور پھر ریشے نظریات پر بات کرتے ہیں۔ عیسائی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے۔ اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ 3 خدا کون سے ہیں؟ اس میں خود عیسائی نظریات کا بلکہ عیسائی فرقوں کا زبردست اختلاف ہے۔ جو چیز اپنی عقل سے تیار کی جاتی ہے اس میں اختلافات تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ اگر کوئی بنیادی عقیدہ یا نظریہ ہوتا خداؤں کے 3 ہونے والا تو پہلے انبیاء بھی اس کی تلقین کرتے ہیں نا۔ اس کا تعلق تو بنیادی عقائد سے ہے۔ عیسائی بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہودی بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہود تو 3 خداؤں کے قائل نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء آئے اور بائبل کا عہد نامہ قدیم ان انبیاء کی طرف منسوب ہے۔ کسی نبی کی دعوت بھی تثلیث پر مبنی نہیں تھی۔ اگر یہ کوئی بنیادی انسانوں کا نظریہ ہوتا تو یہ صرف آ کر مسیحوں میں ہی رواج نہ پاتا، یہ پہلے بھی موجود ہوتا۔ حالانکہ یہودی تو اس عقیدے کو جانتے تک نہیں تھے۔
تو معلوم ہوا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بعد کچھ لوگوں کے مخصوص ذہنوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا نہ بنی اسرائیل سے تعلق ہے، نہ انبیاء کی دعوت سے تعلق ہے، بلکہ پولس اس عقیدے کا بانی ہے۔ پولس نے بھی یہ عقیدہ ارد گرد کی دیگر اقوام سے لیا تھا۔ کئی بت پرست اقوام ارد گرد آباد تھی جو ایک سے زائد خداؤں کی قائل تھی۔ چونکہ پولس نے عیسائیوں سے انتقام لینا تھا، ان کے پاس پھرتا رہا، پھر انہی سے ہی اس طرح کا غلط نظریہ سیکھ لیا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بنا کر عیسائیوں میں مشہور کر دیا۔ مگر ایک سادہ سی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے میں نے بات عرض کی، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں تورات کو مٹانے نہیں آیا بلکہ تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تورات میں کہاں ہے تثلیث کا عقیدہ؟ اس کی تلقین موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے، اس کی تلقین ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے، حضرت یعقوب بھی کرتے، حضرت جو ہے وہ داود بھی کرتے، حضرت سلیمان بھی کرتے، سارے کرتے۔ تین خدا کون سے ہیں عیسائیوں کا؟ اس میں زبردست اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ خدا ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور روح القدس خدا ہے۔ روح القدس میں آپ حضرت جبریل کہہ لیں، پھر ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے تعلق کیا ہے، یہ بھی زبردست اختلاف والی بات ہے۔ عیسائی حضرات آج تک اس عقیدے کو سمجھا نہیں سکے۔ یہ عقیدہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، نہ پڑھنے کا نہ پڑھانے کا۔ پھر آپ کہیں گے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے۔ پھر عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں تثلیث بھی حقیقی ہے، توحید بھی حقیقی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز مجازی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک چیز مجازی ہوتی پھر بھی بندہ کہتا چلو بھائی ہاں بھائی ایک چیز حقیقت ہے اور دوسری مجاز ہے۔ تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث۔ وہ کہتے ہیں تین خدا ہیں، تینوں مل کر ایک ہے، تینوں مل کر ایک ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر خدا ہے۔ ایک عیسائی سے ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ جو آپ کا عقیدہ تثلیث ہے یہ تو سمجھاؤ، یہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہتا یہ بالکل ایسا ہی ہے عقیدہ تثلیث، جس طرح کہ
انسان ہے یا تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح، اور نمبر 3 اس میں دوڑنے والا خون۔ کہتا ہے دیکھو نا، یہ 3 چیزیں ہیں، تینوں چیزیں مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ اس طرح کی تسلیث ہے۔ میں نے کہا یہ دلیل دعوے کے مطابق تو نہیں ہے، دلیل ہے یا مثال ہے؟ کہنے کا کیسے؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں تسلیث بھی حقیقی ہے، توحید بھی حقیقی ہے، یعنی 3 مل کر ایک ہے، اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، جز نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے۔ تسلیث بھی حقیقی ہے، توحید بھی حقیقی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے کہا بھی انسان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کہ جسم، روح اور خون۔ صرف خون کو انسان کہہ سکتے ہیں، بوتل میں خون نکالا ہوا ہے کسی مریض کو دینے کے لیے، کسی انسان کا، کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے؟ اکیلے خون کو نہیں کہہ سکتے۔ صرف جسم ہے، روح نہیں ہے، انسان کہہ سکتے ہیں، اسے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں۔ صرف روح ہے، جسم نہیں، تو اس کے انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ آپ حضرت عیسیٰ کو اکیلے کو خدا کہتے ہو، حضرت مریم کو یا روح القدس کو خدا کہتے ہو، تو پھر دلیل دعوے کے مطابق تو نہ ہوئی۔ دلیل ایسی دو کہ آپ کا عقیدہ تسلیث سمجھ میں آئے۔ مجھے کہنے لگا اچھا چلو میں دوسری دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا چلو دوسری دے دو۔ کہنے لگا یہ 4 پئی ہے، یہ 4 پئی 3 چیزوں کا نام ہے، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 اس کا وان جنا 4 پئی بن دیں۔ نمبر 2 ہاں جی، اس کی وہ باہیاں جو جڑیاں ہوندیاں چاہیے لمبیاں لمبیاں 4 پئی دی باہیاں۔ نمبر 3 اس کے پائے 4 پئی کے چاروں۔ کہتے دیکھو یہ 3 چیزیں ہیں اور مل کر ایک 4 پئی بن گئی، اس سے 3 خدا ہیں مل کے ایک بن گیا۔ میں نے کہا رولا پھر وہی رہ گیا۔ یہ آپ کہتے ہو تینوں میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، یہ خدا کا حصہ ہے، آپ خدا کا ٹکڑا تو نہیں مانتے، تینوں میں سے ہر ایک کو مستقل خدا مانتے ہو۔ تو ہم صرف بانڈ کو اگر 4 پئی بنی ہوئی نہ ہو تو 4 پئی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا بھئی پنے بٹے پہ بانڈ دے کیا، بندہ کہ وہ 4 پئی نے کہا تو بیوقوف ہو، یہ تو بانڈ ہے۔ ابھی 4 پئی باقاعدہ جو ہے وہ تیار نہیں کی، باہیاں اس طرف پڑی ہیں اور اس کے پائے اس طرف پڑے ہیں۔ ہاں جی، کوئی بندہ کہے یہ کیا ہے، بندہ کہے 4 پئی ہے، کہہ سکتے نہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت مریم کو اکیلے خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا میں اور دلیل دو۔ کہتا یار وہ چھوڑو اس کو، یہ جو ہے نا یہ اصل میں متشابہات میں سے ہے۔ کیا جی عقیدہ متشابہات میں سے ہے؟ عقیدے متشابہات میں سے نہیں ہوتے۔ اصطلاح بھی ہماری استعمال کر رہے تو پتہ بھی نہیں اصطلاح استعمال کہاں ہوتی۔ تو یہ 3 خداؤں کے ایک ہونے کا عقیدہ اور ایک کے 3 ہونے کا عقیدہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ آج تک
عیسائی حضرات اس کو صحیح معنوں میں بیچارے سمجھا نہیں سکے. اور میں نے پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو نظریات آج عیسائیوں کے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، نہ کسی دین مذہب کی تعلیم ہے. سارے انبیاء کے جو عقائد تھے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے عقائد ایک ہی بیان کیا. عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا. فرق ہوا تو فروعی مسائل میں ہوا. تو ایک کتاب بھی اس نظریے پر اس طرح کی موجود نہیں ہے جس میں صراحتاً کسی نے بادلیل اس عقیدے کو ثابت کیا. اور مغرب کے اندر جو الہاد پھیلا اور لوگ خدا سے اور مذہب سے بیزار ہو گئے، اس کی بڑی وجہ اس طرح کے نظریات ہیں جو ان لوگوں نے خود گھڑے ہیں اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ٹھوپ دیا ہے کہ یہ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے. عقل کی روشنی میں بھی اس پر بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اس صورت میں تین کو اگر ایک مانتے ہیں اور ایک کو تین مانتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہے، اجتماعی ضدین لازم آ رہا ہے. تین کا ایک ہونا اور ایک کا تین ہونا. جو ایک ہے وہ تین نہیں ہوتا، جو تین ہے وہ ایک نہیں ہوتا. تین الگ عدد ہے اور ایک الگ عدد ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جی ہاں، ایک پلس ایک پلس ایک، ایک جمع ایک، اس کا مجموعہ ہم تین کہہ سکتے ہیں. لیکن اب یہ تینوں ایک ہو جائیں گے کیسے ہے؟ غلط بات ہے. ایک اور تین کا اجتماع ضدین ہے، اور اجتماع ضدین خود جو ہے فلسفہ کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں غلط ہے. اور تثلیث ماننے کی صورت میں تعدد خدا، تعدد الہ لازم آ رہا ہے. جبکہ عیسائی حضرات خود کہتے ہیں کہ توحید یہ عقائد میں بنیادی عقیدہ ہے. اب اگر تثلیث کو تسلیم کرتے ہیں تو توحید باقی نہیں رہتی. جو بندہ تین خداؤں کا قائل ہو سکتا ہے تو پھر وہ توحید کا قائل نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ شرک ہے. آپ دیکھیں، تین کو ایک اور ایک کو تین ماننے کی صورت میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ واحد حقیقی کا ثلث صحیح موجود نہیں، اور تین کا ثلث صحیح یعنی ایک موجود ہے. تو خرابی لازم آتی ہے. ایک تثلیث اس میں، یعنی ایک تثلیث ہے اس میں ثلث صحیح ہوگا، اور ایک ایسی سے اس میں ثلث صحیح نہیں ہے. اوپر سے گزر کی بات نہیں. دیکھیں، واحد حقیقی کا ثلث صحیح ہے نہیں بھئی. ایک ہے، ایک کو ایک چیز ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، ایک روٹی ہے، اس کے تین ٹکڑے کر لو تو جو اس کا جو ثلث ہے ایک روٹی کا تیسرا حصہ چپا کہہ لو. ایک بندہ تھا نا، کسی نے پوچھا کھانا کھانا ہے، کہتا پکتے ہیں نہیں، 5-7 روٹی کے تو چپے کر دیو. تو ایک کا جو تہائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثلث صحیح نہیں ہے. کسر لازم آ گئی نا، عدد باقی نہ رہا. جبکہ تین جو ہے، تین کا عدد، اس کے 3 حصے کرو تو اس کا 1/3 ایک بنتا ہے، ثلث صحیح موجود ہے. تو ایک حیثیت سے ثلث صحیح موجود، دوسرے میں اسی حیثیت سے نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ جو خود غلط ہے. تین کا عدد 3 وحدتوں کا مجموعہ ہے.
گویا کہ وہ 3 افراد سے مرکب ہے، اور واحد حقیقی کا کوئی جز نہیں ہوتا جس سے وہ مرکب ہو۔ تو اس طرح پھر اگر 3 کو 1 اور 1 کو 3 تسلیم کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ میں ترکیب اور عدم ترکیب ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ اجزاء سے مرکب ہے، یہ چیز ماننی پڑے گی اللہ میں۔ ایک کسی سے ماننی پڑے گی، کسی سے نہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اور ایک 3 کا جز ہے، ایک جو ہے وہ کیا ہے، وہ 3 جو ہوتے ہیں وہ 3 ایک سے مل کر بنتے ہیں نا۔ ایک 3 کا جز ہے، اگر خدا ایک بھی ہو اور 3 بھی ہو تو پھر کل کا جز ہونا اور جز کا کل ہونا لازم آتا ہے۔ منطق بڑی ان کو کل سمجھ آؤ، تو کل کا جز ہونا اور جز کا کل ہونا، اور یہ لازم، اور یہ باطل ہے۔ جز کل نہیں ہوتا، کل جز نہیں ہوتا۔ اگر یہی معنی تثلیث بھی حقیقی ہے، توحید بھی حقیقی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کا اجزاء غیر متناہیہ سے مرکب ہونا بھی لازم آتا ہے۔ کیسے؟ کیوں جب آپ ایک میں تثلیث کے قائل ہیں، ابھی ایک میں 3 ہوتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ لا متناہی چلتا ہی رہے گا۔ پھر کون سا ایسا ایک لاؤ گے جس میں 3 نہ ہو؟ کیونکہ واحد کے اندر جب تثلیث پائی گئی تو گیا اس میں 3 واحد پائے گئے، گویا اس میں کتنے پائے گئے؟ 3 واحد پائے گئے، اور ہر واحد میں تثلیث ہے تو گیا 9 واحد ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ اور ہر واحد میں 3 ہوتے ہیں، لے لو اب 9 کو پھر 3 سے ضرب دے دو، 27 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 27 ہو گئے۔ اچھا، اب پھر اس میں جو ہے 3 واحد پائے گئے، اب 27 کا 3 گنا ہو گیا، پھر آ جاؤ، یعنی ایک سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو اس صورت میں تو خدا کا اجزاء غیر متناہیہ سے مرکب ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی محال ہے، باطل ہے، لہذا عقیدی تصریح سے باطل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جو عقیدہ وہ نہیں سمجھا سکے مجھے بتائیں، جن کا ہے دوسرے کیا کر سکیں گے بیچارے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان حضرات کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہیں۔ ایک عقیدہ کیا تھا عیسائیوں کا؟ خدا 3 ہے، مختصر بات ہو گئی۔ تو ان میں تینوں میں ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے وہ خدا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو عقل اس کا ساتھ دیتی ہے، اور نہ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور نہ تمہاری بائبل اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ ہی تمہاری بائبل اس کا ساتھ ہے دیتی ہے۔ بالکل غلط ہے ہر اعتبار سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت جی آپ اپنے شخصیت سے ہمیں متعارف کرائیں۔ بائبل سے پوچھ لیتے ہیں، انجیل سے پوچھ لیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا صورتحال ہے، چونکہ معاملہ حضرت عیسیٰ کا ہے نا جی، تو لہذا ہم نے پوچھا تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں کئی اس طرح کی چیزیں مل گئیں، عبارتیں مل گئی جن میں ان کا نبی ہونا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔
کہ وہ خدا نہیں ہے۔ ہاں جی، اور عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یہ انجیل مرقس ہے، باب نمبر 9 آیت نمبر 37، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے ہوئے ہیں، رسول کا معنی قاصدی ہوتا ہے، بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی بتا رہے ہیں اور نبی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صراحتاً اس طرح کی عبارتیں موجود ہیں کہ وہ خود فرما رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ میں نے یہ جو کتاب عیسائیت پر لکھی تھی، اس کتاب میں اینڈ پر اس پر کافی حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور خدا نہیں ہے۔ جی، اس میں آپ حوالہ جات کچھ نوٹ کر لیں۔ جی، اور عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، انجیل لوکا ہے، فرمایا اگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ہے، مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ آپ نے مطلب فرما رہے ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم شہر ہے، یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اس طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں، مگر تو نے نہ چاہا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق خود فرما رہے ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اب یہاں اپنی ذات کو مراد لے رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، چنانچہ یہ انجیل لوکا باب 24 آیت 19 ہے، اس میں بھی فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام والا جو ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ اب یہاں بھی یسوع عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے بائبل کی زبان میں، تو یہاں بھی ان کو نبی کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پھر خدا ہیں؟ جن کا معاملہ انہوں نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب دیکھو بائبل میں خود ایسی کچھ عبارتیں موجود ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک درخت کے پاس آئے، دور سے درخت کو دیکھا، بھوک لگی تھی کہ پھل کو کھائیں، لیکن
قریب گئے تو دیکھا تو اس پر کوئی پھل نہیں تھا، تو دیکھ کے پریشان ہوئے اور کہا کہ آئندہ تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے۔ یہ اب خدا کو تو بھوک نہیں لگتی۔ دیکھیے یہاں فرمایا گیا انجیل مرقس ہے باب 11 آیت 2 سے لے کر 4 تک کہ دوسرے دن جب وہ بیت ایلیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا، شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ اب یہ اگر خدا ہوتے تو پہلی بات بھوکیاں لگتی، خدا ہوتے تو پھر بھائی اس کو پھل لگا لیتے، خدا کے لیے پھل لگانا کا مشکل ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ہے تجھے پھل نہ لگے آئندہ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ خود بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایک سے زائد خداؤں کے نظریے سے باز آ جاؤ، اور صاف عقیدہ تثلیث کو اور عقیدہ الوہیت جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے سو کفر بتائے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا جو ہے وہ اللہ پاک 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ اور دوسری کا فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو خدا 3 ہے، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، پہلے دن میں نے مکالمے میں بات کی تھی، مکالمے کی تاریخ میں نجران کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے 3 خداؤں پر بھی دلیل دی، پھر اپنے سوچ کے مطابق، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر دلیل دی۔ تو کیا دلیل تھی؟ میں نے ذکر کی، دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا خدا 3 ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ تمہارے قرآن کریم میں جگہ جگہ یوں آیات آئی ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو ہم کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے، اس سے معلوم ہو خدا جو ہے وہ ایک سے زائد ہے۔ تو حالانکہ یہ دلیل بیوقوفانہ ہے، جو کہ پڑھی لکھی دلیل نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ تو عرف عام میں ہمارے ہاں بڑا شخص اپنے آپ کو اس طرح الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ ہم آپ کو یوں کہتے ہیں، ایک بادشاہت یا تکلم کا ایک انداز ہے۔ ہم نے دیکھا اور سنا کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ ہوتا تو ایک ہے، لیکن اپنے جب لوگوں کو مخاطب کرتا تو کہتا ہے ہم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اعزازی لفظ ہے، جو ہوتا بندہ بات کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یہ بات اس پیرے میں کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں خدا کہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ہم دوسرے بندے کو جب سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو علیکم کم ضمیر جمع ہے، حالانکہ ایک کو بھی سلام کرنا تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، نہیں، 2 کرنا تو کہتے ہیں السلام علیکم، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک کو بھی سلام کریں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کم کا معنی کم جمع ہے، تو کیوں لائے جمع کا لفظ؟ بندہ تو ایک ہے۔ یہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے، اگلے بندے کو ایک ہے کہ ہم نے ایک احترام دیا ہے کہ اس کے لیے ادب کے طور پر جمع کا لفظ استعمال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پر بندہ کوئی بھی نہیں کہتا جس کو تم نے السلام علیکم کہا وہ ایک کا نہیں 3واں، کیوں؟ کم جمع ہوا، تو وہاں پر بھی جمع کے لیے کیسے 3 ہو جائیں گے؟
پھر 3 پر کیوں رک گئے ہو؟ جمع تو پھر جو ہے 3 سے لے کر لا تعداد ہے، پھر لا تعداد مان لو، 3 پر سٹاپ، 3 کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر انہوں نے اس وقت یہ دلیل دی تھی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے، تمہارے قرآن میں بیان ہوئے کہ انہوں نے مادر ذات بینوں کو ٹھیک کیا، کوڑ والے مرض والوں کو ٹھیک کرتے، ہاں جی، تو مردوں کو زندہ کرتے، تو یہ تو خدا کا کام ہے، معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے دیا بھائی دیکھو یہ معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، دلیل خدائی نہیں ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، وہ اگر زندہ کرتے تھے، قرآن کریم میں جہاں ان کے معجزے بیان کیے گئے، ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بِإِذْنِ اللہ، وہ جو کام بھی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، یعنی اگر مردہ ہے اس کو کہتے کھڑا ہو جا، کبھی اس طرح معاملہ ہوتا، فرماتے کم بِإِذْنِ اللہ، یہ نہیں کہتے کم، اگر خود خدا ہوتے کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بِإِذْنِ اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، مجھے میں طاقت نہیں تجھے کھڑا کروں، ہاں اللہ پاک کر سکتے، تو یہ چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کو جو بنیادی طور پر تعلیم دے کے بھیجتے تھے، انبیاء کی تعلیم کا محور تھا وہ توحید تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے یہی بات فرمائی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ فرما دیجیے ان کو، اے اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے مشترک ہے، کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر اسلام میں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور ہوتا کبھی یہ بات نہ کہی جاتی، اور باقاعدہ انجیل کے اندر خود توحید کے متعلق جگہ جگہ آیات موجود ہیں، اور ایک خدا کے نظریے کا باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ اس پر کافی آیات موجود ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اور انجیل بھی یہی بات بتاتی نظر آتی ہے بھی خدا ایک ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ لکھیں آیات ہیں، بائبل میں کئی آیات ہیں، جس طرح کہ کتاب صموئیل ہے بائبل میں، اس میں آیت نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 2 3 ہے، باب 2 ہے، کہا گیا خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کتاب ظہور ہے، اس کا باب 121 اور آیت 3 ہے، کہا گیا تیرا محافظ اونگنے کا نہیں، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگنے کا نہ سونے کا، نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ اور تیموتھیوس کے نام خط جو ہے اور اس کو اس میں بھی لکھا ہے بقا صرف اسی کو ہے۔ اور ظہور میں ہے کتاب میں باب 90 اور آیت 2، ازل سے اب تک تو ہی خدا ہے۔ اس طرح خروج جو تورات 5 رسال کے مجموعے کا نام ہے، تو اس میں ایک خروج ہے، کہا گیا کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے ہی، یعنی اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی۔ اور باقاعدہ خروج میں لکھا ہے، جو تورات کا رسالہ ہے خروج، اس میں کہا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی صورت نہ بنانا۔ آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر پوجتے، نہ کسی چیز کو صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اب یہاں پر تورات کے اندر یہ خروج باب 20 اور آیت 3 سے 5 تک
سیدھی توحید بیان کی گئی ہے، کہا گیا کسی مورتی کو نہیں پوجنا، خدا کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہے۔ اس طرح تورات کی کتاب استثناء کے اندر بھی باب 17 ہے اور آیت 2 سے لے کر 5 ہے، کہا گیا اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں سے جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلکی میں سے کسی کی جس کا حکم میں تجھ کو نہیں دیا پوجا اور پرستش کی ہو، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جان فشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا، کون سا بھلا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات، تو اس مرد یا عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مر جائیں۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کی روشنی میں، تورات کی روشنی میں خود جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بہت بڑا جرم ہے۔ جو کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ بندہ سنگسار کیے جانے کے لائق ہے۔ اب ان میں کون بچے گا جو سنگسار سے، جو اس نظریے قائل ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں خدا کے بندے ہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم ان کو لے کر آئیں تو لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے لے آئی بچہ؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلام کیا ماں کی گود میں تو فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ پاک نے مجھ کو کتاب عطا کی، مجھ کو نبی بنایا۔ یہ معال کے اعتبار سے فرمایا۔ تو دیکھو جو ذات شخصیت جب دنیا میں آئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلا کلام فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، وہ کیسے اللہ ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے نجران کے عیسائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے تو آپ نے دلائل سے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح بات نہیں کر رہے۔ باہر جا کے پھر شور کرنا شروع کر دیا، پروپیگنڈا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی دعوت دی ان کو بھی، ان کو آ جاؤ، پھر اگر نہیں بات آتی تو پھر اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، گھر کی عورتوں کو لے آؤ، میدان میں آ جاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا بد دعا کریں گے اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کچھ افراد کو لے کر آگے، جب ان کو پیغام بھیجا تو وہ بھاگے اور آئے نہیں، بلکہ انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ جزیہ دینا قبول کر لیا نجران کی عیسائیوں نے، لیکن جو ہے وہ آ کر مباہلہ قبول نہیں کیا۔ اگر واقعی ان کے عقائد یہ ٹھیک تھے، 3 خداؤں والا یا عیسیٰ علیہ السلام خدا ماننے والا ہے، خدا کا بیٹا ماننے والا، پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے پھر آ کے بات کرتے اور مباہلہ کر لیتے۔ تو عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت تو تب ہو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نعوذ باللہ کسی حالت میں کمزور ہو سکتے ہوں۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم اپنے لیے جب شادی ہوتی ہے تو اولاد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہمیں سہارے کی ضرورت ہوگی، تو ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے گی، تو اس لیے اولاد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہیں، اس کو سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو دوسروں کو سہارا دینے والے ہیں، لہذا اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں
اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ اور ہم ٹکر اور ہم سر نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو۔ اور بتایا کہ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اولاد تو بیوی سے ہوتی ہے، تو بیوی نہیں تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا یہ نقص ہے، اور اللہ پاک ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اولاد اس لیے بھی نہیں کہ اگر اولاد کا نظریہ قائم کریں تو پھر شرک لازم آتا ہے۔ جس طرح ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل ہونا یہ شرک ہے، اولاد کا نظریہ ماننا یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ہوگی تو بیٹا عموماً صفات میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانیں گے تو اللہ تعالیٰ والی صفتیں اس میں ماننی پڑیں گی، جب کہ اللہ پاک ذات میں بھی اپنی مثال آپ ہے، صفات میں بھی اپنی مثال آپ ہے، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ اس کا کوئی صفات میں شریک ہے۔ تو بچہ اگر اولاد مانیں گے تو پھر صفات میں شرک لازم آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ پر عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو لوگ اکٹھے تھے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ عیسائی پادری اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک جٹ سے مراد ذمہ دار آدمی سادہ بندہ وہاں سے گزرا، تو اس نے پوچھا ہاں بھائی یہاں رش کیوں ہے؟ کہتے جی کہ مناظرہ ہو رہا ہے، عیسائی ہے پادری آیا ہوا مسلمان علماء سے مناظرہ کر رہا ہے۔ تو پھر کہتے فیصلہ کوئی نہیں ہون ڈیا، کیس کالتے بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہتا مجھے لے کے جاؤ ذرا میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بابا جی آگے آ گئے، بابا جی نے اسے پوچھا ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ کہتا میں نے کیا کہنا ہے، یہی کہتا ہوں کہ حضرت مسیح جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ بابا جی نے کہا اچھا تو اللہ پاک کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتا ایک۔ کہنا اللہ پاک کب سے ہیں؟ عیسائی پادری کہنا اللہ پاک دے وہ ہمیشہ تو ہاں، تو بیٹے کنے ہیں؟ ایک۔ کہنا میرے بیاہ نو 10 سال ہوئے، میرے 10 نیانے ہیں۔ اللہ کا حال ایک ہی ہے۔ اور لوگ سارے ہنسنے لگ گئے، اور سارے عیسائی پادری پہ لان تان کرتے ہوئے چلے گئے۔ یعنی اتنی بات نے فیصلہ کر دیا۔ وہ کیسے کہ بھئی دیکھو اگر تو اولاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کوئی خوبی کی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اولاد تھوڑی ہونی چاہیے، پھر تو اللہ کی اولاد اس کی شان شان اللہ کی خربوں اربوں بیٹے ہونے چاہیے، پھر ایک کیوں؟ اگر نہیں ہونی چاہیے پھر ایک بھی کیوں؟ دو ہی گلاں۔ اگر تو اللہ کی اولاد ہونی چاہیے تو پھر تو اللہ کی شان پھر تو ارباں خرباں اولاد ہونی چاہیے، تو اگر نہیں تو پھر ایک بھی کیوں ہے؟ بابا جی نے سادہ سے کہ ایک جملے جو گل سمجھاتے میرے بیاہ نو 10 سال ہو جائے تو میرے 10 نیانے ہیں، تو اللہ کا حال ایک ہی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا نظریہ یہ کفریہ نظریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ دلیل دیں، نجران کے عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر دلیل دی تھی کہ جی تم خود کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پیدا اللہ نے کی، جب اللہ نے کی تو اللہ ان کے بیٹے باپ ہوئے، وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔
کہتے بھی اصول یہ کہتا ہے یا عقل یہ کہتی ہے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو. جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ دنیا میں کوئی نہیں تو پھر ہر بیٹے کے لیے کوئی نہ کوئی باپ ہونا تو ضروری ہے نا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا باپ ہے. ایک عیسائی نے مجھ سے کوئی بات کی تو یہ دلیل دی. عقل یہ کہتی ہے کہ ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو. جب تم خود کہتے ہو کہ انہیں کوئی باپ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہوئے. میں نے کہا بھائی اگر عقل یہ کہتی ہے کہ ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو تو عقل یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ ہر بیٹے کا جہاں باپ ہو تو کوئی نہ کوئی دادا بھی ہو, پردادا بھی ہوئے, لکڑ دادا بھی ہوئے. ہاں جی کھلے ابے تھوڑی گل بڑھنی ہے, گل رکھنی جا کے. اگر ابا جی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے تو دادا کون ہے؟ اب چپ. میں نے کہا تمہاری عقل جا کے اب رک گئی نا, دادے کا تم قائل نہیں ہو. جب دادے پہ جا کے عقل رک گئی ہے تو باپ پہ بھی رک سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چاہیں تو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے پیدا کر دیں, جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اگر چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کر دیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. اگر چاہیں بغیر ماں کے پیدا کر جس طرح کہ حضرت حوا کو پیدا کیا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے, وہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دلیل کا ایک اور بہترین جواب عنایت فرمایا ہے عیسائیوں کو, تاکہ نصیحت آ جائے, یہ بات کو سمجھنے والے بن جائیں. یہ کہتے ہیں تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی باپ نہیں تھا, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو لہذا اللہ نے پیدا کیا, اللہ پاک ان کے باپ ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ پاک کے یہاں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے. حضرت آدم کے متعلق بھی تو تم کہتے ہو نا کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا, بلکہ ان کی تو کوئی ماں بھی نہیں تھی. حضرت آدم بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں. تو پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں کہ اور اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے نا. آدم علیہ السلام تو پیچھے لٹھ لا کے پے ہوئے تسی. حضرت آدم علیہ السلام کو تم نے اللہ معاف فرمائے سب سے بڑا مجرم بنا کھڑا کیا ہوا ہے. ان کا مطلق نہیں کہتے بھی اللہ کا بیٹا ہے, حالانکہ وہ تو بغیر ماں بغیر باپ دونوں کے پیدا ہوئے, نہ باپ تھا نہ ماں تھا. تو ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یہ اصول تم نے وہاں کیوں نہیں اپنایا, صرف عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیوں اپنایا؟ یہاں آ کے جو ہے پھر اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں, کبھی بائیں اور کبھی شائیں. تو اللہ پاک نے دو لفظوں میں جواب دے دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. کہ عیسیٰ کی مثال اللہ پاک کے ہاں حضرت آدم کی سی ہے. اور ہم کہتے ہیں تمہاری انجیل ہے, اس کے اندر یہ انجیل متی کا پہلا صفحہ ہے, تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ نسب نامہ بیان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ یوسف نجار کے بیٹے ہیں, یوسف بڑھئی. اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں,
اور تمہاری انجیل کے پہلے صفحے پر دیکھو نسب نامہ لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہے، نسب بیان کر رہے ہیں، کہتے اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ انجیل متی باب نمبر 1 ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ کیا نسب اوپر سے بیان ہوتا آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے، اینڈ پہ آئے اور کہا یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بات کہاں گئی کہ تم نے تو خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جب کہ کتاب تمہاری کہتی ہے نہیں یہ تو یوسف کا پتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پچھلی نشست میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ پوری انجیل میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ذات کو مراد دیتے ہیں تو عموماً اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم۔ کہیں بھی اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم۔ تو ابن آدم فرمانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کے قائل نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تم خام خواہ عقیدہ ان کے ذمہ ڈال رہے ہو۔ ہاں جی، خام خواہ عقیدہ ان کے ذمہ ڈال رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ پاک نے انجیل ان کو عطا فرمائی ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ قرآن کہتا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے متعلق عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ ہے کہ ان کو سولی دیا گیا، سولی چڑھایا گیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اب خود ہی وہ تیار کی، گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا ایک سازش تیار کی یا کہنے کی بنیاد تیار کی کہ جو آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، وہ گناہ چلا آ رہا تھا نسل میں، تو قربانی کی ضرورت تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور قربان ہو گئے، اور ساری انسانیت کا گناہ جو چلا آ رہا تھا وہ دھل گیا۔ اس کے لیے انہوں نے عقیدہ مصلوبیت ایجاد کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ قربان ہو کر لوگوں کے گناہ کفارہ بن جائے۔ تو پیچھے مجلس پچھلی نشست میں ہم نے بات کی ہے، انبیاء سے گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو بھول تھی۔ فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام سے بھول ہوگی، انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہ کیا، اور اللہ پاک سے معافی مانگ لی، اللہ پاک نے معاف بھی کر دیا، معاملہ ختم۔ اس کے لیے کون سی قربانی کی ضرورت تھی؟ اللہ پاک کون سا مجبور ہے کہ وہ، اور اللہ کہتے ہیں اللہ پاک خود آیا انسانی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یا اپنے بیٹے کو بھیجا انسانی شکل میں، وہ آ کے سولی چڑھا تب جائے گناہ معاف ہوا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک تمہیں عقل دے، اللہ پاک ویسے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں مجبور تھے کہ ان کو اپنے بیٹے کو بھیجنا پڑا زمین پر؟ جب خود خدا انسانی شکل میں آیا اور آ کر سولی چڑھا تب جا گناہ معاف ہوا۔ ہاں جی، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے شر سے بچا لیا تھا، اور یہودی شہید نہ کر سکے۔ جب چاروں طرف سے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، یہودی شہید نہ کر سکے۔ لیکن عیسائی
یہ آج کی انجیل میں واقعہ خود ہی گھڑا ہوا اور لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کیا، آپ کے کپڑے تک اتار دیے، آپ کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، منہ پہ تھوکا، تھپڑ مارے، ہاں جی، اور مذاق اڑائے، پھر سولی پہ چڑھایا۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے یار، یا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانو یا خدا کا بیٹا نہ مانو۔ اگر خدا کا بیٹا مانتے ہو کچھ حیا کرو۔ خدا یا خدا کا بیٹا اتنا مجبور تھا کہ جو ہے وہ اس کو وہ اپنا اتنا کمزور تھا کہ لوگوں نے پکڑ لیا، گرفتار کیا، تھپڑ مارتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، کپڑے اتارتے رہے، اتنا کمزور تھا۔ یا گناہ کو معاف کرانے کے لیے جو ہے نا اس کو یہ ساری صورتحال اختیار کرنی پڑی ہیں۔ پھر میں نے صبح بھی بات عرض کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا نظریہ باطل ہے، اس لیے کہ قربانی کی بنیاد ہے کہ ادنا چیز قربان ہو اعلیٰ پر۔ یہاں الٹ ہو رہا ہے کہ اعلیٰ چیز قربان ہو رہی ہے ادنا پر، اور بندہ تیار بھی ہو قربانی والا، جبکہ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو چیخ رہے، چلا رہے تھے، نعوذ باللہ ایسا ہوا ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں واقعی جھوٹا ہے، اللہ پاک نے ویسے آسمان پہ اٹھا لیا کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ جب وہ تیار ہی نہیں تھے پھر جو ہے وہ یہ معاملہ ہی سارا جو کہتے ہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام گناہوں کا کفارہ بن گئے، تو یہ نظریہ غلط ہے، وہ تو تیار ہی نہیں تھی اس کام کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وما قتلوه وما صلبوه، یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور سولی بھی نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا۔ وہ بندہ مخبر جو بتانے کے لیے آیا تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی سی تھی، یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس کو سولی چڑھا دیا، معاملہ مشتبہ ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے تھے، کیونکہ یہودیوں کے 4 پروپیگنڈے تھے، 4 سازشیں تھیں۔ نمبر 1 آپ کو گرفتار کریں، نمبر 2 آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، نمبر 3 آپ کو شہید کرے، نمبر 4 آپ کے دین کو اور آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے، ہم کہتے ہیں وہ چاروں پورے ہوئے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ پاک فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کیا عیسیٰ میں تجھ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا، یہ گرفتار کرنا چاہتے ایسا نہیں کر سکتے، ورافعک الی، شہید کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا، اور تکلیفیں دینا چاہتے ہیں ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں کی دست درازی سے محفوظ رکھوں گا، یا آپ کے ماننے والوں ختم کرنا چاہتے ہیں وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو ان کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ ہم کہتے ہیں چاروں وعدے پورے ہوئے،
یہودیوں کے چاروں پراپیگنڈے خاک میں مل گئے، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر سکے، نہ تکلیفیں دے سکے، نہ شہید کر سکے، نہ آپ کے ماننے والوں کو ختم کر سکے۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ تو یہ سارے کا سارا جو عنوان قائم کیا گیا سارا جھوٹ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، بالکل نہیں چڑھے، نہ اس مقصد کے لیے آئے تھے، نہ یہ بات ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ ہے بھی اللہ اور اللہ نے سولی چڑھاتا، بڑے طاقتور لوگ ہیں بھائی۔ یہ عقیدے جڑے نا جی، وہ لوگ اتنے تنگ آ کے جڑا نا جی مذہب تو بیزار ہے، اللہ تو بیزار ہے بھی، اجن دے عقیدے بھی ہوندے بھی اللہ نو انسانی شکل چاہنا پیا تو سولی چڑھنا پیا۔ مغرب میں الہات کے پھیلنے کی بڑی وجہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، پھر ان کو اتارا گیا، زمین میں دفن کر دیا قبر میں۔ 3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قبر سے نکلے اور آسمان پر جا بیٹھے۔ ہاں جی، آسمان پہ جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں آسمان پہ گئے ہیں، لیکن ہم عزت کے ساتھ آسمان پہ جانا مانتے ہیں، اور یہودی نعوذ باللہ اور عیسائی یہ ذلت کے بات مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو پکڑا گیا، پیٹا گیا، مارا گیا، منہ پہ تھوکا گیا، گلیے میں گھسیٹا گیا، ہاں جی مذاق اڑایا گیا، پھسل میں چڑھایا گیا، ہاں جی بے یار و مددگار پکارتے رہے، ہاں جی وہاں چیختے چلاتے رہے، ہاں جی پھر سولی جب چڑھ گئے اس کے بعد دفنایا گیا۔ یہ سب ذلتیں ہیں، اسلام ایسا قائل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب آسمان پہ جانا ہم بھی مانتے ہیں، آسمان پہ جانا عیسائی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے نظریے میں فرق کیا ہے؟ ہم عزت کے ساتھ مانتے ہیں۔ کہتے قرب قیامت تشریف لائیں گے، ہم بھی کہتے ہیں آئیں گے۔ قرب قیامت تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، پہلے بھی نبی تھے، عمل شریعت اسلام پہ کریں گے، کہتے خدا کی حیثیت سے آئیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب یعنی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ دلیل اس بات سے کہ فوت نہیں ہوئے، مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت سے پہلے تمہارے یہاں لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ تو آپ تشریف لائیں گے،
فرمایا صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو اس لیے توڑنا ہے بتانے کے لیے کہ مجھے اصول دیا ہی نہیں گیا، تم نے خام کوئی نظریہ گھاڑ لیا تھا۔ یہ خنزیر کو قتل کر کے بتائیں گے یہ ناپاک جانور ہے، اس کو آئندہ نہیں کھانا۔ عیسائیوں کا غلط فہمی دور ہو جائے گی، مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں سے جنگ ہوگی، وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ تو یہ سارے معاملے ہو کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے متعلق جو نظریہ الحمدللہ ہم رکھتے ہیں کہ نہایت اعتدال والا اور برحق ہے۔ ایک طرف یہودی ہیں اور ایک طرف عیسائی ہیں۔ یہودی ان کو سچا نبی نہیں مانتے، اس لیے ان کو شہید کرنے کے چکر میں تھے، جبکہ انہوں نے نبوت سے بڑھا کر ان کو خدا بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں ہیں، نہ یہودیت کی طرف جاتے ہیں نہ عیسائیت کی طرف، نہ اتار نہ چڑھاؤ، نہ افراط نہ تفریط۔ ہم کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ پر انجیل نازل کی ہے۔ آپ کی والدہ اماں مریم یہ امہ صدیقہ قرآن کہتا ہے سچی ہیں۔ ہم غلو نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ آپ نے دین میں غلو نہ کرو۔ جی آپ نے دین میں غلو نہ کرو۔ وہ اسلام میں غلو نہیں ہے، حد سے تجاوز نہیں ہے، یہ سیدھی اور صاف اور کھری بات کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سارے کے سارے نظریات وہ ہیں جن کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے۔ کس سے ہے؟ پولس سے۔ پولس وہ تھا جو پہلے یہودی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد اس نے ڈھونگ رچایا عیسائیت قبول کرنے کا، اور پھر ایسے نظریات عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر دیے جن کا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے واسطہ نہیں۔ پھر بعد میں اپنے اثر رسوخ کی بنا پر لوگوں میں یہی نظریات مشہور کر دی، یہاں تک کہ عیسائیت کی پہچان بن گئی۔ تو یہ نظریات خدا تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، گناہوں کا کفارہ بنے۔ یہ سارے عقیدے جو ہیں 6 کے 6 یہ سارے کے سارے یہ پولوسی کا رسم ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت بنیادی طور پر ان کے رکات ایک ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے تذکرے فرمائے ہیں، تو جو نبی ہے ان کا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ کہاں سے آئی؟ کوئی جو ہے معبود تین ہے۔ سمجھ آئی بات؟ عیسائی حضرات اپنے آپ کو سابقہ انبیاء کا وارث کہتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ خود ایسی کتاب ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جو خود ان کے نظریات کے خلاف ہیں۔ کیسے یہ ان انبیاء کے وارث ہیں؟
یہ کتاب ہے جو عیسائی عمر اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کا نام کتاب مقدس ہے۔ عیسائیوں کے یہاں ہمارے پاک و ہند میں دو فرقے بڑے ہیں، ایک کا نام رومن کیتھولک ہے اور دوسرے کا نام پروٹسٹنٹ ہے۔ کیا ہے؟ پروٹسٹنٹ۔ ایک کا نام رومن کیتھولک، دوسرے کا نام پروٹسٹنٹ، اور دونوں کی ہی بائبل الگ الگ ہے، دونوں کی ہی بائبل الگ الگ ہے۔ عجیب بات ہے، یہ ایک کا نام کتاب مقدس ہے، دوسری کا نام یہ کلام مقدس ہے۔ یہ والی لکھا ہوا کلام مقدس۔ اس کے دو حصے ہیں اس کتاب کے، ایک کا نام عہد نامہ قدیم ہے اور دوسرے کا نام عہد نامہ جدید ہے۔ جو عہد نامہ قدیم ہے اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس پر وہ کتابیں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء اور بعض بادشاہوں کی طرف منسوب ہیں۔ کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے انبیاء تھے اور بادشاہ ہوئے ان کی طرف منسوب ہے۔ اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ عہد نامہ جدید سے مراد وہ کتابیں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ دنیا میں آنے کے بعد لکھی گئیں۔ شروع میں 4 انجیلیں جن کو اناجیل اربع کہتے ہیں، اس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر لکھی کتابیں سوانح حیات ہیں جو ان کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں نے لکھی ہیں۔ اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے شروع ہوا تو لکھا ہوا عہد نامہ جدید۔ یہ دیکھیں نیا عہد نامہ۔ نئے سے مراد کیا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو کتابیں وجود میں آئیں وہ عہد نامہ جدید میں ہیں۔ اس میں 4 انجیلیں ہیں، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل مرقس اور انجیل یوحنا۔ جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے انجیل وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، لیکن چونکہ آج کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں، خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس لیے وہ کسی ایسی کتاب کے بھی قائل نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہو۔ وہ کہتے ہیں بعد میں یا ان کے حواریوں نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے، ان کے حالات لکھے ہیں، یہ انجیل ہے۔ سمجھ آئی؟ اور یہ دونوں کتابیں میں نے کہا نہیں بھی یہ 2 کتابیں ہیں، کتاب مقدس اور کلام مقدس کے نام سے 2 فرقے ہیں اور دونوں کی بائبل الگ الگ ہے، دونوں کی بائبل الگ الگ ہے۔ فرقہ پروٹسٹنٹ کی جو بائبل ہے اس کی آیات
31,102 ہیں یا 31,107، 31,102 یا 31,107 جو پروٹسٹنٹ کی بائبل ہے، اور اس کے کل ابواب 1179 ہیں اور کل کتابیں 66 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 66۔ اور عیسائیوں کے فرقے رومن کیتھولک کی بائبل، اس میں 7 کتابیں زائد ہیں، کتابیں 7 وعدہ۔ اور کل کتابیں 73 ہیں اس بائبل کی۔ کتنی ہے؟ اور ان کے ابواب 1224 ہیں اور کل آیات 35,702 یا 35,707 ہیں۔ دیکھو بھی 31,000 اور 35,000، 5,000 آیتیں وعدہ کہاں یہ اصلی شکل میں باقی ہیں۔ پھر اور جو فرقے ہیں ان میں بھی کئی کتابوں کے معتبر ہونے نہ ہونے کا آپس میں شدید اختلاف ہے۔ مختلف فرقوں نے اپنی بائبلیں شائع کی ہیں اور ان میں کئی کتابوں کی کمی اور کئی کی زیادتی ہے۔ اور پھر آیات کی کمی اور زیادتی بھی ہے۔ ہر قسم کی تحریفات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہو رہی ہیں۔ پاک و ہند کی بائبلوں میں ایک ہی باب کے تحت ایک کتاب میں عبارتیں اور ملتی ہیں۔ یورپی ممالک سے شائع شدہ جو بائبلیں ہیں اسی نام سے اسی فرقے کی شائع شدہ، لیکن اس میں آیات اور ملتی ہیں۔ تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نہ عیسائیت اپنی اصل شکل میں ہے، نہ ان کی کتابیں اصل شکل میں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے، قرآن کریم میں جب ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت پہلے لکھی ہوتی ہے اور اس کا نمبر بعد میں ہوتا ہے۔ اس کا نمبر قل هو اللہ احد، اب 1 آ گیا، اللہ الصمد 2 آ گیا، لم یلد ولم یولد 3 آ گیا، ولم یکن لہ کفوا احد 4 آ گیا۔ یعنی پہلے آیت ہوتی ہے اور نمبر بعد میں، نمبر شمار بعد میں۔ ان کے ہاں نمبر شمار پہلے ہوتا ہے اور آیت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ حوالہ دیکھنے کا طریقہ ہے۔ بائبل سے آپ نے حوالہ دیکھنا تو کیسے دیکھیں گے؟ نمبر شمار پہلے ہوتا ہے، یہ دیکھیں نمبر شمار لگے ہوئے سائڈوں پر، نمبر شمار پہلے ہوتا ہے اور آیت بعد میں لکھی ہوتی ہے۔ اور آیت میں نے عرض کیا کہ ایسے قسم چل پڑی بات بکرنا، یہ آیتیں نہیں ہیں، فکریں ہیں۔ آیت قرآنی اصطلاح ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں، آپ 30 پارے ہیں، پوری دنیا پڑھتی ہے، کہیں سے بھی چھپا ہوا ہو تو ایک ہے۔ فرقوں میں بھی جو ہے کوئی فروعی مسائل میں معاملات ہیں ایسے، لیکن قرآن کریم تو ایک ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے صورتیں ہیں اور ان کے رکوع ہیں۔ یہاں صورتیں نہیں ہیں، یہاں کتابیں ہیں۔ کتابیں مختلف ہیں، کسی نبی کی طرف یا بادشاہ کی طرف یا کسی ان کے مبلغ کی طرف منسوب ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں تو ہوتا ہے رکوع ہوتے ہیں ان کے، اس کے رکوع نہیں ہوتے، اس کے باب ہوتے ہیں۔ ہر کتاب ہے
اور کتاب کے باب ہے، باب نمبر 1 2 3 4، پھر باب کے تحت جو ہے وہ فکرے چلتے ہیں جن کو آیتیں ہم کہہ دیتے ہیں، تو 1 2 3 4 5 6، ایک باب ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ پھر 1 2 3 4 پھر نمبر شمار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حوالہ دیکھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔